پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتری بہت ضروری ہے۔ ہمارا 2600 کلومیٹر بارڈر ہے اور دونوں طرف خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو دونوں طرف پختون رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جب تک امن نہیں ہوگا، ہمارے آپس میں تعلق نہیں ہوگا، تجارت نہیں ہوگی، تو اس کا نقصان دونوں ممالک کو ہے۔ اس میں جو رکاوٹ ہے وہ بنیادی طور پر جو وہاں افغانستان کی سرزمین جس طریقے سے ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہی ہمارا صرف وہ ہے مطالبہ ہے کہ وہاں سے جو لوگ کراس بارڈر موومنٹ کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور تب ہی جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ یہاں پر دہشت گردی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے اقدامات لیے جائیں جس سے افغانستان کو بھی ان کو بھی یہ تصدیق ہو جائے اور وہ بھی اس کے اوپر راضی ہو جائے کہ انہوں نے اپنے جو فرائض ہیں وہ پورے کرنے ہیں دوحہ معاہدے کے مطابق، تو تب جا کے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے مقصد مذاکرات شروع ہونے چاہیے تاکہ یہاں پر امن قائم ہو۔ گریٹ گیم کی فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ایسے، لیکن لازمی بات ہے کہ سلسلہ خراب ہوگا تو اس سے فائدہ پاکستان اور افغانستان کو نہیں، دوسرے ممالک کو ہوگا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسے صورتحال یہاں پر بنے تاکہ پاکستان یہاں پر انگیج ہو، پاکستان کے وسائل یہاں پر ضائع ہو، پاکستان کی معیشت بہتر نہ ہو، اور پاکستان کی اسٹیبلٹی خدا نخواستہ اسٹیبلٹی متاثر ہو۔ تو اس لحاظ سے جو پہلے گریٹ گیم کے جو ماسٹر مائنڈز تھے، میرا خیال ہے وہ تو نہیں ہے ابھی اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہمارا ایک پڑوسی جو کہ مارکہ حق میں شکست کھا چکا ہے، وہ ایسے حربے استعمال کر رہا ہے تاکہ اس خطے میں امن قائم نہ ہو، اور پاکستان جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کو بلیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ، تو یہ صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے تعلق افغانستان کے ساتھ بہتر کریں۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ تو جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے یہاں پر، یہ چوتھا ہے پی ٹی آئی کا، وہ تو سب یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے وفادار ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو آرڈر وہاں سے دیا جائے گا وہی اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ پہلے بھی یہی تھا، اب بھی جیل سے احکامات آ رہے ہیں۔ تو اگر ان کا صرف یہ ایجنڈا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ ہم نے عمران خان کو رہا کرنا ہے، تو عمران خان تو شور شرابے سے، لانگ مارچ سے، دھرنوں سے رہا نہیں ہوگا۔ عمران خان نے اگر رہائی حاصل کرنی ہے تو وہ توجہ دیں کیسز پہ اور عدالتوں پہ توجہ دیں، تو تب جا کے ان کو اگر وہاں سے ریلیف مل سکتی ہے تو مل جائے گی، ورنہ عمران خان یہاں کے اگر لوگ یہ وزیر اعلیٰ یہ سمجھے کہ وہ اس کو رہا کرا سکیں گے، وہ نہیں رہا کرا سکتے ہیں۔ اگر یہ نیا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو توجہ دینے چاہیے، اس صوبے کے جو مشکلات اور مسائل ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، ہمارے حقوق جو ہیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یہاں پر امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یہاں پر غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یہاں پر اسکولوں کو جس طریقے سے ابھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اسپتالوں کو بھی پرائیویٹائز کیا ہے، اس سے عوام کو تکلیف ہے، تو یہ چیزیں
تو اگر یہی طریقہ ہوگا تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے کی طرح جتنے بھی وزیر اعلیٰ تھے، اگر پنجاب کا آپ دیکھیں تو بوجدار وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اس نے کیا کیا؟ یہاں پر جو اس سے پہلے یا علی امین تھا یا اس سے پہلے جتنے بھی تھے، کسی نے بھی اس صوبے کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کا یہی ایجنڈا ہے کہ صرف عمران خان کو رہا کرو تو صوبے کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے گا.